तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फ़कीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के ख़ज़ीनों में। हिंदुस्तान रूहानियत की सरज़मीन है, सूफ़ियों की सरज़मीन है। सैकड़ों सालों से सूफिया किराम, बुजुर्गान दीन, अल्लाह के वली इस ज़मीन पर बंदों का रिश्ता खालिक से जोड़ने के लिए, मखलूक से आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए लगातार जिद्दोजहद करते रहे हैं। इसीलिए इसको स्पिरिचुअल ज़मीन कहा जाता है, सूफ़ी संतों की ज़मीन कहा जाता है। सूफियों ने तकरीबन 800 सालों से इस मुल्क में रूहानियत का जो परचम बुलंद किया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी लोगों के दिलों में उसी तरह से ज़िंदा है। हज़रत शेख रुकनुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हम हाजिर हैं। फ़िरदौसी सिलसिले के एक अजीम बुज़ुर्ग हैं। हज़रत के पीरो मुर्शिद का नाम हज़रत बदरुद्दीन गज़नवी मुबारक फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह है, और हज़रत के जो मुरीद व खलीफा हैं वो हज़रत नजीबुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह, उनका मज़ार दिल्ली के महरौली शरीफ में है। और फिर हज़रत नजीबुद्दीन सोहरवर्दी फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीद व खलीफा हैं वो सुल्तानुल मुहक्किकीन शरफुल हक़ बद्दीन हज़रत शेख शरफुद्दीन अहमद याहिया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और मनेर शरीफ में, बिहार शरीफ में उनका मज़ार है, और पूरा इलाका उन्हीं से मंसूब है, और इसीलिए बिहारियों का दादा पीर कहा जाता है हज़रत रुकनुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह को। हज़रत महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख़ ख़वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की जवानी का ज़माना था, और हज़रत रुकनुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह के बुढ़ापे का ज़माना था। ये कहा जा सकता है कि रुकनुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तानुल मशाइख़ महबूब इलाही ख़वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के उरूज के ज़माने को देखा है। और जिस ज़मीन को हज़रत रुकनुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आराम के लिए, अपने मस्कन के लिए, अपनी खानकाह के लिए इंतखाब किया, क्योंकि ये एक जगह है दिल्ली में, और ये इतनी मुतबर्रक और मुक़द्दस जगह है, जमुना का किनारा है। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जब दिल्ली तशरीफ़ लाए थे हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म से, तो उन्होंने भी इसी ज़मीन का इंतखाब किया था। फिर कुछ उथल पुथल हुई, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपना सफ़र फिर महरौली शरीफ के लिए बांधा, और फिर यहाँ से वो महरौली शरीफ चले गए। तो इसलिए भी ये ज़मीन बहुत मुक़द्दस है और मुतबर्रक है कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली में इस ज़मीन का इंतखाब अपनी इबादतों के लिए किया था। फिर उसके अलावा इस ज़मीन पर बहुत सारे सूफ़ियों की इबादतों का तज़किरा मिलता है। महबूब इलाही सुल्तानुल मशाइख़ ख़वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह भी अक्सर इस ज़मीन पर आकर के इबादतें किया करते थे। करीब ही है बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन, उस वक्त में गयासपुर हुआ करता था, और उस गयासपुर में हज़रत इमादुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत के वालिद का नाम इमादुद्दीन फ़िरदौसी है, और उन्हीं के बेटे हैं हज़रत रुकनुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह। यामीन साहब यहाँ खिदमत करते हैं हज़रत रुकनुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर। वालिदा के हवाले से, रुकनुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा के हवाले से आप कुछ तज़किरा कर रहे थे, सुल्तानुल मशाइख़ के हवाले से क्या वाक़या? जी, दिल्ली में जो सबसे पहले उर्स मुबारक की जो है बुनियाद रखी है वो सिलसिला फ़िरदौसी के जो बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा शेख रुकनुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह, इन्हीं के ज़रिए रखी गई, और आप अपने पीरो मुर्शिद का उर्स मुबारक यहाँ पे करते थे। उसी दौर में हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आप जवानी के आलम में थे, और उस वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह गयासपुर में रहते थे। किलोकरी ये बाद में आबाद हुआ था, जो सुल्तान केकवाबाद ने इसको आबाद कराया था, और हज़रत रुकनुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह भी पहले जो है गयासपुर में ही रहते थे। लेकिन जब ये जगह आबाद हुई तो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे, और यहाँ पे यमुना के किनारे में आपने अपना स्थान बनाया था। तो आप अपने पीरो मुर्शिद का उर्स मुबारक करते थे, तो उस वक्त में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया भी आपके पास में तशरीफ़ लाते थे। उस वक्त में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया दिल्ली में अच्छी तरीके से मशहूर थे, और जो है काफ़ी लोग उनके खानकाह में तशरीफ़ लाते थे। तो उस चीज़ को देखते हुए आपकी वालदा ने अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो नौजवान कौन है जिसकी बारगाह में तमाम दिल्ली के लोग तशरीफ़ लाते हैं या हाजिर होते हैं, मैं भी उसको देखना चाहती हूँ। आपकी वालदा बहुत ही परहेज़गार और किसी को देखने के लिए बाहर नहीं आती थी, और पर्दे में हमेशा रहती थी। तो आपने कहा हज़रत रुकनुद्दीन फ़िरदौसी रहमतुल्लाह अलैह से कि इस बार जो उर्स मुबारक होगा तो हम उस नौजवान को आपको दिखा देंगे, और मैं हाथ से इशारा कर दूँगा कि ये जो है नौजवान निज़ामुद्दीन है। तो आपने जो है पर्दे में एक जगह बना दी, और औलिया निज़ामुद्दीन जब उर्स मुबारक हुआ, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे तशरीफ़ लाए, तो आपने अपनी वालदा को हाथ से इशारा कर दिया कि ये नौजवान जो है निज़ामुद्दीन है।
تو جب عرس مبارک ہو گیا اور سب لوگ تشریف لا گئے، اور پھر اگلے دن آپ نے اپنی والدہ سے معلوم کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس نوجوان کے بارے میں، تو آپ کی والدہ نے فرمایا یہ نوجوان آنے والے وقت میں دلی کا سلطان ہوگا، اور آپ کی والدہ ایک بہت بڑی جو ہے شیخ کی حیثیت بھی رکھتی تھی، اور آپ کو کچھ لوگ شیخ بھی کہتے تھے۔ یہ ایسا جو ہے خان پور نعمت جو کتاب ہے ہمارے پاس اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کتنے کمال کی بات ہے کہ خواتین بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو بھی قسمت کا ستارہ چمکنے والا ہے، خواتین کی نظروں میں بھی اللہ رب العزت نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ بھی پیشانی پڑھ کر کے یہ بتا دیتی ہیں کہ یہ کتنا عروج اس کا ہونے والا ہے اور یہ وقت کا سلطان بننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسی بہت ساری خواتین کا تذکرہ قرآن مجید میں مختلف واقعات کے تحت بھی کیا ہے۔ حضرت ہاجرہ ہیں، حضرت سارہ ہیں یا حضرت آسیہ ہیں، ان تمام کی کہانیاں ہمیں ملتی ہیں، اور پھر ام المؤمنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ ہیں، ازواج مطہرات میں جو 11 بیویاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ حسن و حسین اگر استقامت کے ساتھ میں دین کے تحفظ کے لیے، ایک نے اگر کرسی کو قربان کیا، دوسرے نے اگر خاندان کو قربان کیا، اپنی گردن کٹا دی، تو اس میں جو بنیادی اور کلیدی کردار ادا کرنے والی شخصیت ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت ہے۔ اسی طرح سے عبد القادر جیلانی کو غوث پاک بنانے میں جو بنیادی اور کلیدی کردار ہے وہ ان کی ماں کا ہے۔ معین الدین چشتی کو غریب نواز بنانے میں جو بنیادی کردار ہے وہ ان کی ماں کا ہے۔ اسی طرح سے حضرت شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ عروج دلانے میں جو بنیادی اور کلیدی کردار ہے اور جو تربیت ہے وہ حضرت شیخ رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کی ہے۔ حضرت سلطان المشائخ کی ولایت کے چرچے اور ان کی مشیخیت کے چرچے جب دلی میں ہونے لگے تھے تو یہ خواہش ظاہر کی حضرت رکن الدین فردوسی کی والدہ محترمہ نے، اور پھر انہوں نے حضرت سلطان المشائخ کے چہرے کو دیکھ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ اب ان کی ولایت کی حکومت جو ہے وہ دلی واسیوں پر اور یہ ہونے والی ہے، اور یہ سلطان المشائخ بننے والے ہیں۔ تو یہ کمال ہے ان کی نظروں کا۔ سید شاداب حسین رضوی اشرفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شاداب بھائی کیا فرمائیں گے؟ حضرت رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر اس وقت آپ حاضر ہیں، حضرت کی تعلیمات کے حوالے سے اور حضرت کے سلسلے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی، ان کے سلسلہ فردوسیہ کے بارے میں آپ نے کافی طویل گفتگو کی، اور کوئی بھی سلسلہ ہو اس میں کوئی گفتگو طویل نہیں ہو سکتی۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہر سلسلے کے کمالات اور فیوز و برکات اتنے ہیں کہ اگر ہم ان کا تذکرہ کرتے جائیں تو یہ شاید فون کی بیٹری تو ختم ہو جائے گی مگر تذکرے ختم نہیں ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ سلسلہ فردوسیہ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمۃ الرضوان سے پہلے دلی میں تھا، اور سلسلہ سہروردیہ کی ایک شاخ تھا۔ سلسلہ سہروردیہ ہندوستان میں سلسلہ چشتیہ کے لیے ہراول کا دستہ رکھتا ہے، اور سلسلہ چشتیہ کو آپ سمجھیں تو یہ مہمان ہوا، اور سلسلہ فردوسیہ میزبان ہوا۔ اب میزبان کا آپ خلوص دیکھیے اور مہمان کی آپ عقیدت دیکھیے۔ آپ مہمان یہاں تشریف لا رہے ہیں حضرت نظام الدین محبوب الہی، اور میزبان حضرت خواجہ رکن الدین فردوسی۔ حضرت خواجہ رکن الدین فردوسی، ان کے والد حضرت عماد الدین فردوسی کا غیاث پور میں مزار قیام ہے، اور حضرت نظام الدین اولیاء بھی غیاث پور میں تشریف لائے۔ تو یہ بزرگ اپنے آپ میں اتنے باکمال ہوتے تھے کہ انہیں معلوم ہوتا تھا کون کس ظرف کا شخص ہے، کون کس مرتبے کا شخص ہے، کس کی کیا ویلیو ہے، کون کتنا آگے بڑھے گا۔ تو اسی تعلق سے اگر ہم دیکھیں تو حضرت خواجہ رکن الدین فردوسی نے حضرت محبوب الہی کو یہاں بڑھاوا دیا۔ محبوب الہی کا تو شروعاتی دور تھا اور آپ کا عمر کا آخری حصہ تھا۔ آپ نے بتایا کہ بہار شریف میں حضرت مخدوم یحییٰ منیری حضرت کے دادا، حضرت مخدوم یحییٰ منیری کے دادا پیر ہیں۔ تو اس حساب سے حضرت خواجہ نجم الدین فردوسی جن کا مزار مہرولی شریف میں ہے وہ آپ کے پیر مرشد ہوئے۔ تو دادا مرید یعنی پوتا مرید جو ہے وہ اتنا مشہور ہوا کہ اس سے لوگ اب دادا پیر کو پہچانتے ہیں کہ صاحب مخدوم یحییٰ منیری کے دادا پیر حضرت خواجہ رکن الدین فردوسی۔ یہ حضرت خواجہ رکن الدین فردوسی کا کمال ہی ہے کہ وہ انہوں نے اپنے مرید کا مرید ایسا پیدا کیا کہ جو پورے ہندوستان میں نہیں پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ پورا بہار، بنگال، نیپال، وہ جو خطہ تھا اس میں آپ نے فروغ دیا،
مگر دلی سے اپنے آپ کو سمیٹ لیا اور سلسلہ چشتیہ کے فروغ میں یا معاون ہوئے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی یہاں آیا کرتے تھے حضرت کی بارگاہ میں، اور حضرت نے ان کو نوازا، ان کو ایک طرح سے دلی عطا کی، اور آج وہ زر بخش سلطان ہوئے، سلطان المشائخ ہوئے، حضرت نظام الدین محبوب الہی ہوئے۔ تو اس کلوکری میں اور بھی بزرگ ہیں، حضرت محمود بہار بھی اسی جگہ ہیں، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی یہیں آئے، چونکہ یہ جمنا کا کنارہ تھا، اب جمنا تھوڑی دور چلی گئی ہے، یہ چیز ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک چیز یہ ملتی ہے کہ بزرگوں کے آستانے پر محبت ہی محبت ہے، یہاں دوسروں کو فروغ دیا جاتا ہے، کسی کو دبایا نہیں جاتا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوتی، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہاں سے محبتوں کا پیغام عام کیا جاتا ہے، چونکہ غریب نواز نے بھی فرمایا تھا محبت سب سے، نفرت کسی سے نہیں۔ یقیناً یہی صوفیوں کی بارگاہوں میں ہمیں ملتا ہے۔ حضرت مخدوم شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ بابا میرا بچہ گم ہو گیا ہے، آپ دعا فرما دیں، اور پھر حضرت نے دعا فرمائی، وہ بچہ مل گیا۔ بوڑھی پھر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اس کے ہاتھ میں لڈو تھے، اور اس نے کہا کہ بابا میں آپ کو لڈو کھلانا چاہتی ہوں۔ حضرت نے کہا کہ میں لڈو نہیں کھا سکتا۔ اس نے جب اصرار کیا تو حضرت نے لڈو کھا لیا۔ نفلی روزہ تھا مخدوم شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اس عورت نے یہ منت مان لی تھی کہ اگر حضرت کی دعا سے میرا بچہ مل گیا تو میں حضرت کو اپنے ہاتھ سے لڈو کھلاؤں گی۔ مخدوم شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے لیے کریٹیکل سچویشن ہے، نفلی روزہ ہے، اور پھر ادھر اس کا اصرار ہے۔ شیخ شرف الدین نے اپنا منہ کھول دیا اور اس نے لڈو کھلایا اور خوشی خوشی واپس چلی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے کیا غضب کیا، آپ کا روزہ تھا، آپ نے روزہ توڑ لیا۔ حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں نفلی روزے کی قضا تو کر سکتا ہوں، لیکن اگر کسی کا دل ٹوٹ جائے تو مجھے پتہ نہیں کہ اس کی قضا کیسے ہوگی۔ تو یہ صوفیوں کی روش ہوتی ہے، صوفیہ اس طرح سے بندگان خدا کے دلوں کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ حضرت رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات کا نتیجہ ہے کہ حضرت شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے بندگان خدا کے دلوں کے جذبات کا خیال رکھا۔ بے شمار کہانیاں، بے شمار واقعات اس طرح کے ہمیں ملتے ہیں صوفیہ کی تاریخ میں، صوفیوں کی کہانیوں میں، کہ دل جیت لیتے ہیں۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ جب اس ماحول میں، آج کے اس دور میں نفرت کو بڑھایا جا رہا ہے، محبت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپسی سوہارد کو ختم کیا جا رہا ہے، لوگوں میں دشمنیاں مذہب کے نام پر، ذات پات کے نام پر پھیلائی جا رہی ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم اس تاریخ کو دوبارہ زندہ کریں، لوگوں کے درمیان ایکتا، اکھنڈتا، محبت اور بھائی چارے کو پروان چڑھائیں۔ اور جس دن ہم صوفیوں کے اس مشن پر آ جائیں گے تو یقین مانیے آج بھی اس دیش کی بڑی آبادی ہے جو سمان کی لڑائی لڑ رہی ہے، عزت کی لڑائی لڑ رہی ہے، لیکن سماج میں نہ ان کو ایکتا مل رہی ہے، نہ برابر کا ادھیکار مل رہا ہے، آج بھی ان کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی آبادی ایسی ہے کہ جن کو نیچ سمجھا جاتا ہے، جن کو اچھوت سمجھا جاتا ہے، جن کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہماری برابر کے نہیں ہے۔ جو سنویدھان پہ ایکویلٹی کہتا ہے، جو ہماری جو پولیٹیکل ایکویلٹی ہے وہ سنویدھان میں تو موجود ہے، لیکن جو سوشل ایکویلٹی ہونی چاہیے، جو سماجی برابری ہونی چاہیے، آج بھی سماج وہ برابری دینے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن جن صوفیوں کے آستانوں سے ہم لائیو ہوتے ہیں، لگاتار یہ سندیش دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ بزرگوں نے سوشل ایکویلٹی یعنی سماجی برابری، سوشل جسٹس یعنی سماجی انصاف کا جو پرچم بلند کیا تھا آج سے 800 سال پہلے، پھر سے ایک مرتبہ اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وقت کا حکمراں ہو، وقت کا کوئی منتری ہو، کوئی بھی کتنا بڑا آدمی ہو، لیکن کہیں نہ کہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ صوفیہ کے ماننے والے، صوفیہ کے عقیدت مند، بزرگوں سے محبت کرنے والے انصاف کی بالادستی کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کریں، انصاف کی حکومت کے لیے سنگھرش کریں، سماجی برابری کے لیے محنتیں کریں، لوگوں میں ایکتا اور اکھنڈتا کو فروغ دینے کے لیے جد و جہد کریں۔ اور جس دن ہم یہ کرنے لگ جائیں گے اچھے دن بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا یہی پیغام ہے۔ اشرف ملت کے زیر سایہ یہ مشن لگاتار جاری ہے۔ مخدوم سمنا سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات کو لیتے ہوئے آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کا یہ مشن لگاتار جاری ہے، اور اس ویڈیو کو آپ آگے بڑھا کر کے رکن الدین فردوسی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی تصویریں اور اس آستانے سے دیے جانے والا سندیش پوری دنیا میں وائرل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔